حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو نکلتے اپنا بیس بدل کر اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، کیسے شخص ہیں، کیسے بادشاہ ہیں۔ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے لینا، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ مجھ میں وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سی خامی ہے جو میں اپنی رعایا کے ساتھ نہیں کر پا رہا، یا میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے میری رعایا کی جو ان کو ضرورت ہو اور میں ان کو پورا نہیں کر پا رہا۔ وہ بیس بدل کر گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں لوگوں کے سامنے آتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں۔ تو چونکہ داؤد علیہ السلام اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف قائم کیے ہوئے تھے، اور جس شخص سے بھی پوچھتے تو وہ یہی کہتا کہ ہمارے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے منصف، بڑے عادل اور بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے پیغمبر بھی ہیں، بڑے اچھے بادشاہ بھی ہیں، ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سبق اور ایک درس دینے کے لیے، ایک سبق دینے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رستے میں آ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیسے انسان ہیں، کیسے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے اچھے بادشاہ ہیں، بڑے عادل ہیں، منصف ہیں، رعایا ان سے بہت خوش ہے، ہم سب ان سے خوش ہیں۔ لیکن ان میں ایک بات ہے کہ کاش وہ اپنے گزر بسر، اپنے گھر کے ضروریات، اخراجات وہ بیت المال سے پورے نہ کرتے بلکہ خود اپنا کام کرتے۔ وہ بیت المال سے پیسے وغیرہ، غلہ وغیرہ، اپنے گھر کے اخراجات، ضروریات لیتے ہیں۔ اگر یہ بات بھی ان میں نہ ہوتی تو پھر کیا کہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی پہلے سے، تو وہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ ہوئے اور دعا مانگنے لگے کہ اللہم علمنی کسبا تغنینی بہا عن بیت المال، یا اللہ مجھے ایسا کسب، ایسا کاروبار سکھا دیجئے کہ جس کی وجہ سے، کہ جس کی برکت سے، کہ جس کے کرنے سے میں بیت المال سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ یعنی میں جو رعایا کی خدمت کرتا ہوں، حکومت چلاتا ہوں، بادشاہت کرتا ہوں، وہ بلا معاوضہ کروں، میں بیت المال سے کچھ بھی نہ لوں، بلکہ خالص یا اللہ تیری رضا کے لیے میں عوام کی خدمت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ وہ جس طرح چاہتے لوہے کو موڑتے اور لوہے سے زرہ وغیرہ بناتے اور وہ بیچتے اور اسی سے اپنے گھر وغیرہ کے بسر کرتے، گزارا کرتے، گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اسی سے برداشت کرتے، اور رعایا کی خدمت، سلطنت، بادشاہت وہ بلا معاوضہ کرتے تھے۔ قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد